بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ویلکم بیک ٹو ایکسپلور ود ظیفہ۔ آپ سے میں نے کچھ باتیں پچھلے پروگرام میں کی تھیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ ماں باپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ دور ہے، اور کیونکہ ہر طرف ٹیکنالوجی ہے اور ہر دوسرا بچہ ہمیں ڈیوائس کے اوپر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسے دور میں پیرنٹس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ پچھلے پارٹ میں جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں اس میں سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو پھر اس لیے سوچا ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ جی، تو اس ٹاپک کے حوالے سے جو پہلا پارٹ تھا، پارٹ 1، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس پارٹ میں نے جو باتیں کی تھی، بہت سارے لوگوں نے میری رائے کے ساتھ اتفاق کیا کہ جی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں واقعی میں اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے ان کو سکھانی چاہیے کہ بچے جھوٹ نہ بولیں اور رسپیکٹ کریں دوسرے لوگوں کی، اور اس طرح کی ساری باتیں۔ تو انہی باتوں کو اب ہم لے کے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت آج کل کے دور میں پیرنٹس کیسے کریں۔ اس میں سب سے بڑا رول، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہ ماں کا ہوتا ہے، ماں کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ ماں ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور موسٹلی بچے اپنا زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، تو اس لیے مدر کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی کے اوپر۔ تو اس لحاظ سے میں یہ بات کروں گی کہ اپنے بچے کے اوپر اعتماد لازمی کریں۔ بچے چاہے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں ان کے اوپر اپنا کانفیڈنس بڑا شو کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے اوپر بڑا اعتماد ثابت کریں، اپنے بچوں میں شروع سے ہی ان کو ایک اعتماد کی فضا دیں، ان کو گھر کے اندر جو بھی وہ بات کرتے ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا ہے، تو آپ کو ان کو اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے، ایسے اعتماد کی فضا دینی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی ہر طرح کی بات شیئر کر سکیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ بڑا کنسیڈر کریں۔ دیکھنے میں تو ماں باپ کے لیے بچے ہمیشہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن چھوٹی عمر سے ہی ان کے اوپر ایسا اعتماد ثابت کریں کہ وہ خود کو بڑا سمجھنے لگ جائیں۔ ان کے ساتھ اپنے مشورے کیا کریں، ان کی اوپینین لیا کریں ہر چیز کے اندر، تاکہ آگے فیوچر میں چل کے ان کے اندر اپنے سے سوچنے سمجھنے کی اور صحیح طرح سے فیصلے کرنے کی ایک سمجھ بوجھ پیدا ہونا شروع ہو جائے، نہ کہ یہ وہ کہ والدین کے پریشر میں آ کے ان کو، اگر آپ اپنے بچوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا اور جھڑکنا، ٹوکنا اور ان کی اگر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، تو پھر بچے کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کافی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی چیز میں نے پچھلے بھی پارٹ میں کہی تھی کہ اپنے بچے کے اوپر ان کو ڈانٹے ڈپٹے نہ، بلکہ بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں باتوں کے ذریعے، ان کو ایسی انوائرمنٹ آپ دیں کہ وہ اپنی چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور ہر چیز میں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اپنی چیزوں میں، اپنے کپڑوں میں، اپنی کھانے بنانے میں، اور ہر چیز میں ان کی ایک اوپینین لیا کریں۔ ان سے پوچھا کریں کہ بیٹا آج ہم کیا کریں، یا اگر بیٹیاں ہیں چھوٹی تو ان سے آپ اپنے کپڑوں میں اوپینین لے سکتے ہیں، اپنی جیولری میں، اپنی شاپنگ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر طرح کی چیز میں۔ ویسے بھی بیٹیاں تو ماؤں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اگر آپ ان کے ساتھ ایسے ان سے اوپینین لیتے رہیں گے تو وہ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے، اپنی ہر طرح کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور یہ حوصلہ افزائی ہی ہوتی ہے جو کہ بچے کا اعتماد بحال کرتی ہے، اور بچے کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکال کے ان کو ایک اچھا اور ایک کامیاب انسان بناتی ہے۔ اور سیکنڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رزق کا احترام کرنا سکھائیں۔ جی، ہم اگر چھوٹی ایج سے ہی اپنے بچوں کو رزق کا احترام کرنا سکھائیں گے تو یہ چیز آگے چل کے ان میں ڈیولپ ہوتی جائے گی، اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اور وہ بھی پھر آگے سے اپنے بچوں کو کھانے کا اور رزق کا احترام کرنا سکھائیں گے۔ جیسے کہ بسکٹ یا ڈبل روٹی وغیرہ کا چورا جو بچے کھاتے ہوئے اکثر نیچے گرا دیتے ہیں، اگر ہم ان کو شروع سے ہی سکھائیں گے کہ بیٹا اس کو کھانے کے بعد آپ نے اکٹھا کرنا ہے اور اس کے ایک طرف کریں اور اس کو پلیٹ میں ڈالیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ضائع نہ کریں بلکہ باہر پرندوں کو ڈال دیں، اور کھانے پینے کی اشیاء جو کہ زمین پر گر گئی ہیں اور ان کے اوپر پاؤں نہ رکھیں،
ان کے اوپر اسٹیپ اپ نہ کریں، نہ کہ بچے یہ کیا کرتے ہیں کہ جب زمین پہ فوڈ گر جاتی ہے تو اس کے اوپر جان بوجھ کے کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے ان کو پیرنٹس کو چاہیے کہ منع کریں، اور کھانے کے بعد دسترخوان کو سمیٹیں. روٹی کے ٹکڑے جو ہیں جو کہ دسترخوان پر گر جاتے ہیں ان کو ایک طرف کرنے کی ان کو عادت ڈالیں کہ بعد میں یہ ان ٹکڑوں کو ہم پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں تاکہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو اور کسی جاندار کے استعمال میں وہ چیز آ جائے. کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ کوڑے دان میں ڈالنے سے گریز کریں. بہت حد تک اس چیز کو آپ پروموٹ کریں کہ کوئی بھی جو فوڈ آئٹم ہے اسے آپ ڈسٹ بین میں نہ ڈالیں، بلکہ اسے آپ اس چیز کو اپنے بچوں کو پروموٹ کریں کہ وہ باہر کسی یا تو کسی پرندے وغیرہ کو ڈال دیں، کسی جانور کو دے دیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات بھی نکلتی رہتی ہے اور رزق کا احترام بھی پامال نہیں ہوتا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی اور برکت عطا فرماتے ہیں اگر آپ اپنے رزق کا احترام کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو فالو کر کے تو ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا اور بہترین انسان بنا سکتے ہیں. اور تھرڈلی جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے اور دونوں پیرنٹس کو اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہی ایکول ہیں اور ان کے درمیان ایک بے تکلفانہ دوستی کو ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ کزنز جو ہیں وہ آپس میں اٹھنا بیٹھنا مذاق کرنا اور اس طرح سے چیزیں شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنے گھر کے لیول پہ ہی اس چیز کو پروموٹ کریں کہ کزنز کے ساتھ چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، آپ کی بیٹی کسی اور کے بیٹے کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن نہ کرے اور کسی اور کا بیٹا یا آپ کا بیٹا کسی اور کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن نہ کرے، بہت بے تکلفانہ دوستگی نہ ہو. ٹھیک ہے کزن کی حد تک آپ بس سلام دعا لیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں، لیکن ود ان لمٹس رہ کے ان کو یہ سکھائیں کہ ود ان لمٹس رہ کے آپ نے کس طرح سے اپنے ریلیشنز کو آگے لے کے چلنا ہے، نہ کہ ایک بہت ہی زیادہ فرینکنیس اور بے تکلفانہ طریقے سے ایک دوسرے کے بات قریب نہ ہوں اور دوستی نہ کریں. جن سے مخالف کے ساتھ تعلق میں شرم و حیا کا خیال رکھنا چاہیے. اگرچہ یہ بات شروع سے دیکھنے میں پیرنٹس کے لیے بہت ہی آکورڈ ہوتی ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، ابھی ہم اس کو کیا سکھائیں، لیکن پاکستان میں آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں اس طرح کی صورتحال میں ہمیں شروع سے ہی اپنے بچے کو اس چیز کو باور کروانا چاہیے کہ انہیں کن کے ساتھ اپنی دوستی کو پروان چڑھانا ہے اور کن کے ساتھ نہیں چڑھانا. جو لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہے اس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے اور اس کے بارے میں کیا ہمارے دین میں کہا جاتا ہے، اس چیز کو ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم بڑے ماڈرنائز ہو گئے ہیں یا ہمیں کھلے ذہن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کس چیز کا کھلا ذہن ہے؟ جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتا دی ہیں، جو چیزیں اسلام نے ہمیں کہہ دی ہیں کہ بھی محرم اور غیر محرم کا جو فرق ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، تو ہمیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ کون ان کے لیے محرم ہے اور کس کے سامنے اس کو پردہ کرنا چاہیے اور کس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، کون سی بات ہمیں کس طرح سے اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے یا کہ نہیں چلنا چاہیے. تو یہ پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی ان چیزوں کی تربیت دینا شروع کر دیں. اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شیخ سعدی سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ بچے کی عمر جب 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو نامحرموں اور ایرو گیرو میں نہ بیٹھنے دو. اس چیز کو ہمیں بہت ہی زیادہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بچے کی ایج کیا ہو گئی ہے. 7 سال کے بعد تو ویسے بھی نماز جو ہے وہ بچے کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، تو ہمیں شیخ سعدی نے تو پھر 10 سال کی عمر میں کہا ہے کہ آپ کو بچے کو نامحرم اور محرم کے بارے میں بتانا چاہیے. ایرے گیرو لوگوں میں ان کو بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے. تو اس چیز کو آپ کنسیڈر کریں اپنے بچے کی تربیت میں. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دو.
جی اولاد ہی انسان کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے انسان کے لیے اولاد. جو وہ نیک اعمال دنیا میں کر جاتا ہے وہ تو اس کے ساتھ جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن جو اس کی اولاد اس کے جانے کے بعد نیک اعمال اس دنیا میں کرتی ہے تو اس کا بھی اجر والدین کو ضرور پہنچتا ہے. تو اس لیے اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں، اس کے اچھے اخلاق کو پروان چڑھائیں تاکہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. اور بچے کو استاد کا ادب کرنا سکھاؤ کہ استاد کے ساتھ اس کی سختی سہنے کی عادت پڑے بچے کو، نہ کہ بچہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سے دل برداشتہ ہو کر تعلیم سے دور ہوتا چلا جائے. بچے کی تمام ضروریات انسان کو خود پوری کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ایسے عمدہ طریقے سے اپنے بچے کا خیال رکھو کہ وہ کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھے. یہ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ اپنے بچے کو ایک پھول کی طرح سے اس کی پرورش کرو، اس کو لیکن اس کے اوپر نظر شیر کے جیسی رکھو. اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اپنے بچے کو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت بالکل بھی نہ ڈالیں. جو بھی چیز چاہیے، جو بھی ان کی ضرورت ہے، اپنے پیرنٹ سے آ کے وہ اس کو ڈسکس کریں، نہ کہ کسی اور کو جا کے اپنے تھرڈ ریلیشن کو، چاچے کو، مامے کو یا کسی اور کو جا کے وہ ایکسپلین کریں کہ جی ہمیں فلاں چیز چاہیے تو یہ ہمیں لے کے دیں. یہ چیز اگر شروع سے ہی ان میں ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی، کسی کے سامنے اپنی ضروریات کو ایکسپلین کرنا، تو پھر وہ آگے چل کے اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر ہوتی جائے گی. یا تو اپنے پیرنٹس سے مانگیں بچے تو، یا پھر اپنے رب سے مانگیں. اور شروع میں ان کو پڑھاتے وقت بچے کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو شاباش دینی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہو جائے، اس میں اچھے اور برے کی تمیز آنی شروع ہو جائے. اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی سختی کریں تاکہ وہ اچھا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہے. اور سب سے اینڈ میں یہ کہ اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھو تاکہ وہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں. صحبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ جس طرح کے دوستوں میں بیٹھتا ہے، جس طرح کی کمپنی میں وہ بیٹھتا ہے، اس کا اثر بچے کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کس طرح کی کمیونٹی میں بیٹھنے کی اجازت دے رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں. یہی نہیں کہ بس اپنے ہی بچے کے اوپر نظر رکھیں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اس کے پرسنالٹی کے اوپر. اور بچے کو دستکاری یعنی کہ ہنر سکھانا چاہیے اس کو، تاکہ اگر کئی بھی برے دن بھی آ جائیں، نہ صرف لڑکوں کو بلکہ لڑکیوں کو بھی ہنر کی کوئی نہ کوئی چیز سکھانی چاہیے. تعلیم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انسان کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو ابھارنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ جو بچے کے اندر نیچرل ابیلٹی ہے وہ اس کو لے کر کیسے کنٹینیو کرتا ہے. جی تو آج کے لیے بس یہی کچھ باتیں ہیں. اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید کچھ اور شیئر کریں گے، تو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ نہیں تو لمبی ہو جائے گی اور پھر آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے. تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. انٹل دین اللہ حافظ.